صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی تحریک عدم اعتماد ہم لائیں گے، تو تحریک عدم اعتماد پہ میاں صاحب اور مولانا تو مان نہیں رہے۔ جب آپ کے پاس سینٹ میں اکثریت تھی، آپ ادھر ہار گئے، قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، یہاں پہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ اور اسٹیبلشمنٹ اکثریت کے باوجود آپ کو ہرا سکتی ہے، تو اقلیت میں اسٹیبلشمنٹ کے فیور یا حمایت یا تعاون کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے شاکر، ریئلی آئی ٹیل یو، بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا کہ بھئی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے، یہ تو ہم نے دیکھا سینٹ کے انتخابات میں 64 سینیٹرز نے قرارداد پیش کھڑے ہو کے عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں کیا، اور جب خفیہ بیلٹ ہوا تو 50 آ گئے۔ 52 یہ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، حزب اختلاف کے لیے پرٹیکولرلی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ایک بڑی سیریس امبیرسمنٹ ہے اور سیٹ بیک ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ سوال بڑا وزنی ہے کہ جی آپ کیسے کریں گے؟ اب دیکھیے، ہمارا خیال یہ ہے، اب یہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے جو خود اتحادی ہیں وہ بھی اب پریشان ہیں، اور ایسی آوازیں اٹھی ہیں ان کے اتحادیوں سے کہ جس سے یہ بالکل تاثر جاتا ہے کہ ہم عمران خان، مثلاً آپ دیکھیے کہ خود MQM نے آواز اٹھائی اور کہا کہ سینسس کے اوپر، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد اپنا کاف لیگ نے بھی وہ کیا تھا، لیکن اختر مینگل کی جماعت جو تھی انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ بجٹ میں تو کہا تھا کہ ان ہمارے 35 لوگوں کو رہا کریں جو لاپتہ ہیں، اگر نہیں کرو گے تو ہم بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بازیاب ہو گئے، بازیاب ہو گئے۔ تو اگر اور عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی نیرو میجارٹی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر حکومت جو ہے وہ کمزور ہوتی جاتی، وہ طاقتور نہیں ہوتی۔ اب ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بذات خود اب پرپرزے نکال رہے ہیں۔ تو اگر ہم سیاسی جماعتیں ان کے پاس جا کر ان کو قائل کریں کہ آپ آؤ، آپ کا یہ مطالبہ ہے، اور ہم نے شروع کر دیا، جس دن ہمارا CC کا اجلاس ہوا کراچی میں اور یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم کو تو نو کانفیڈنس پر بھی زور دینا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط کرنے چاہیے، تو اس کے اگلے روز MQM کے ساتھ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے میٹنگ کی اور اسی ایشو کے اوپر، یہ جو سینسس کا ہے۔ تو اگر اس حکومت کو 2.5 سال ہو گئے، آدھا ٹینیور گزر گیا، دا لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز سیٹ ان ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کے جو اتحادی ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو اگر ہم کوشش کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ آج میں جا رہا ہوں، ایک کولیشن پارٹنر سے مل رہا ہوں، دوسری پارٹی اور کولیشن پارٹنر، ایک پریشر بڑھے گا، اور جب یہ پریشر بڑھے گا اور جو عمران خان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، جب اس پر پریشر بڑھے گا، ذرا بات کو غور سے سنیں، جب آپ عمران پر پریشر بڑھاتے ہو، یہ عمران خان غلطیاں کرے گا، لائبل ٹو میک سیریس مسٹیکس، اور یہ کرتا ہے، اور یہ پرووک ہوگا، تو یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، اور آپ دیکھ لیں گے۔ نہیں سر، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کاف لیگ یا MQM یا کوئی بھی وہ تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں آئے گی۔ شاکر میں آپ کو بتاؤں، اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کر PDM نے نہیں، اگر بخدا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی کسی موو کی میں حمایت نہیں کر سکتا، کوئی بھی حمایت نہیں کرے گا، ہماری جنگ ہی یہ ہے، ہمارا بیانیہ ہی یہی ہے۔ مولانا بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جب مرضی کے، مریم نے بھی کہا تھا کہ اشارے کے بغیر کوئی نہیں آئے گا، تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کیسے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ یہ ڈبل ایجڈ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ کہتے ہو کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ویو یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہ ہو تو سیاسی طریقے کے ساتھ ایک ایسی گورنمنٹ جس کی بڑی معمولی میجارٹی ہو اور جس کے خود کولیشن پارٹنرز اس کے خلاف ہو رہے ہوں، اس کا زیادہ امکان ہے عدم اعتماد کی تحریک کا کامیاب ہونا۔
دیکھیں یہ ڈبل ایجڈ ہے. آپ یہ کہتے ہو کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کامیاب نہیں ہوگا. کون ڈبل ایجنٹ ہے؟ ڈبل ایجنٹ نہیں، ڈبل ایجڈ، دو دھاری، دو دھاری. نہ لوگ سمجھ رہے ہیں ڈبل ایجنٹ ہے. دو دھاری تلوار ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے بغیر تو یہ کامیاب نہیں ہوتا. دوسرا ایج اس کا یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو تو پھر عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے ان حالات میں. سر کیسے نہیں ہوگی؟ مطلب تو پھر تو تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ خبردار اس ملک میں بہت کچھ ہو گیا. اور اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کی مدد کرے گی تو اس کے بدلے کچھ لے گی؟ نہیں، میں یہ کہتا کہ میں تو ان کی مدد اس اسٹیج پہ پی ڈی ایم دینے کی پوزیشن میں ہے لین دین کرنے کی؟ شاکر آپ کے کیمرے کی وجہ سے میں تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کو یہ کہتا ہوں خدا حافظ، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا بھی یہ آپ کے کیمرے میں، لیکن بلاول صاحب اور زرداری صاحب پھر بھی تحریک اعتماد کس بنیاد پر، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. دیکھ میں نے آپ کو ایکسپلین تو کر دیا، جب پتہ بھی ہے ہار جائیں گے. شاکر اب میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ آپ کہتے ہو کہ تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے تو سمجھتے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کی مدد سے یہ ہو سکتا ہے. ہم کوشش کریں گے، حالات ایسے ہیں. اچھا کچھ لوگ رابطے میں ہیں انڈیویجولز پی ٹی آئی کے ممبران؟ ہمارے تو کچھ ایسے لوگ ہیں، میں اس پر نام تو نہیں لے سکتا، نام نہ لیں، نام تو نہیں لے سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ عدم اعتماد، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں اور جس عدم اطمینان اور جس پریشانی کا وہ اظہار کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو یوٹیلائز کر کے ہم عدم اعتماد تحریک لا سکتے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اس انداز سے جب لیتے ہو کہ دیکھو جب تک اسٹیبلشمنٹ کی منشا نہیں ہوگی تو آپ کا عدم اعتماد تحریک نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جب اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی تو یہ کامیاب ہوگا. دیٹ از ان دونوں فارمولیشنز کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اس ملک میں کافی ہو گیا، کافی دھاندلی ہو گئی ہے. پی ڈی ایم کی کوئی 1 2 4 3 کامیابیاں بتا دیں، 4 بھی نہیں 3 کامیابیاں کہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہونے سے، پی ڈی ایم بننے سے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ظاہر ہے ان کے خلاف ہے. دیکھیے سب سے کامیابی کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ روزانہ حکومت کے ½ ڈزن وزراء، ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا، پریس کانفرنس کر کے وہ کہتے ہیں یہ چور، یہ چور، یہ چور، یہ چور. یہ تو پہلے دن بھی کرتے تھے پی ڈی ایم سے پہلے، لیکن اب ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس پر اتنا پریشر آ گیا ہے عمران خان کے اوپر کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ لفظ بڑا اسٹرانگ ہے، میں استعمال نہیں کر رہا، لیکن پریشر اس کے اوپر آ گئی. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پی ڈی ایم نے اس کو کارنر کر دیا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا دفاعی پوزیشن پہ ہے. اور عمران خان اب دیکھیں نا، جب وہ یہ باتیں کرتا ہے اور کوئی چیز ہو جائے اور وہ ڈالتا ہے کہ یہ پریویس گورنمنٹ کی اور اس گورنمنٹ کی کرپشن کا ہے، تو لوگوں کو صاف نظر آتا ہے کہ اب یہ بھوکلا گیا ہے. تو یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس صورتحال میں جب یہ اس طرح سے بھوکلا جائے گا اور جب اس کے اپنے اتحادی اس سے شکایت کرتے ہیں، تو اس کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ یہ نی جرک ریسپانس کر کے کوئی سخت غلطی کرے گا، سیاسی ایک بہت بھیانک غلطی کرے گا، اور اسی بھیانک غلطی میں یہ جو ہے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ آٹومیٹکلی پورے ہو جائیں گے. اچھا دوسرا فائدہ کیا ہوا ہے تحریک کا؟ کامیابی کوئی دوسری تیسری کوئی بڑی کاميابی سر؟ یہ تو ٹھیک ہے حکومت کو کارنر کر دیا، دفاعی پوزیشن پہ ڈال دیا، اس سے اور بڑی کامیابی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے. دیکھیں بین اسٹیبلشمنٹ کیا جو ٹارگیٹ یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا بگڑا ہے یا نہیں بگڑا. لیکن کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیاست ہے، یہ تحریک شہری چلتی ہے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اور یہ جو سوالات اٹھے ہیں اور جن لوگوں کے بارے میں اٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، وہ بھی جب رات کو سوتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے. وہ بھی سوچتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے
کہ لوگ پھر سوچتے نہیں پی ڈی ایم میں یا میڈیا میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اس تحریک کے ساتھ شاید سنسیئر نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات، ابھی جو بیک ڈور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ ہے وہ زرداری صاحب کے کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے لیے یا اپنے لیے بھی کر رہے ہوں گے اپنی پارٹی کے لیے، لیکن پی ڈی ایم کے لیے جو بھی معاملات ہیں زرداری صاحب کے کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. نقصان پہنچایا پی 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 نے. دیکھیں یہ تو پی ہی کا انیشیٹو تھا، آل پارٹیز کانفرنس، اور پی ڈی ایم بنی ہی اے پی سی کے بعد بنی ہے. تو یہ کہنا کہ پی نے اس لیے یہ انیشیٹو لیا کہ وہ اپنے آپ کو ان کو دھوکہ دے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ پی فیصلے اپنے منوائے ہیں، نہیں فیصلے نہیں، ہم نے ہمارا جو موقف ہے، میں نے بھی جائزہ لیا ہے. مولانا نے اناؤنس کیا تھا کہ اسمبلی میں نہیں حلف لیں گے، تو آپ لوگوں نے یہ ریٹرن کرایا. نواز شریف نے بی بی شہید ہوئی تو اناؤنس کیا کہ بائیکاٹ کریں گے، زرداری صاحب نے واپس کرایا. استعفے ابھی اناؤنس کر دیے، زرداری صاحب نے واپس کرا. فیصلے تو اچھے رہے ہیں. ہم نے دیکھیں، میں بتاؤں، ہم نے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لاجک کے ساتھ اپنا موقف رکھا. یہ تاثر کیوں ہے اور یہ تاثر آپ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے ہوگا؟ نہیں، یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، یہ ڈسکس تو بہت کچھ ہوتا ہے. اور یہ میڈیا کا تو ایک ریکوائرمنٹ میڈیا کی ہے کہ ہاٹ نیوز سیل کرے، اور ہاٹ نیوز وہی ہے کہ آپ میرے اوپر الزام لگاؤ، پی پر الزام لگاؤ. دوسرا، آپ نے یہ کہا کہ بیک ڈور. میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں ہوگی، کوئی بھی بات ہو بھی نہیں رہی، ناٹ ایٹ آل. اگر کوئی بات ہو بحیثیت سیکرٹری جنرل کے، مجھے لازماً پتہ ہوگا، لازماً پتہ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بیک چینل بات نہیں ہے، نہ ہو رہی ہے. آخری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا کی سربراہی کا معاملہ روٹیشن پر جو بلاول صاحب نے کہا تھا پہلی سربراہی اجلاس میں، تو معاملہ پھر وہ اتفاق نہیں ہوا تو فی الحال چھوڑ دیا گیا تھا. تو اس پر مولانا کی سربراہی کے حوالے سے کوئی پیپلز پارٹی کی کیا سوچ ہے؟ کوئی ریزرویشن تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو یہ تھا کہ جو سربراہی ہے وہ بائی روٹیشن ہوگی. اصولی طور پر یہ طے تو نہیں ہوا تھا. نہیں، اس میں یہ بات ہو گئی تھی اس وقت کہ جی ہم 2-3 جماعتیں پی ٹی ایم نے، لیکن ہم نے اصرار نہیں کیا کہ ابھی کوئی اور آ جائے. لیکن یہ بات ہوئی تھی. اگر آپ کو شاکر یاد ہو، اس سے پہلے جب مولانا صاحب کا لانگ مارچ اسلام آباد کا تھا، اور اس میں رہبر کمیٹی بنی تھی، اور جس کے سربراہ باتیں تو بہت ہیں. میں رہبر کمیٹی میں بھی جو ہاتھ کیے آزادی مارچ وہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں سب سے کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلی بار کنوینر اس کا ہوگا اکرم درانی صاحب، اور اس کے بعد ہم اس کو روٹیٹ کرتے رہیں گے. اور ہم ہی نے پروپوز کیا جب ان کا ٹینیور پورا ہوا. ہم نے کہا کہ جی بس اکرم درانی صاحب ٹھیک چلا رہے ہیں، ان کو چلنے دیں. تو چلتا رہا. تو یہ اصولی طور پر یہ بات ہوئی ہے کہ سربراہ جو ہے اس کا روٹیشن پہ ہوگا. لیکن کسی سیاسی جماعت نے ابھی یہ بات نہیں اٹھائی کہ ہاں بھائی مولانا صاحب نہ رہیں. پیپلز پارٹی خوش ہے کہ مولانا ہی کنٹینیو کریں. بالکل، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں. ہم نے اعتراض نہیں کیا، ہم نے کوئی نہیں کہا. لیکن اصولی طور پر روٹیشن پر یہ وہ ہے. ابھی تک آج تک کسی ایک سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ جی اب روٹیشن کا ٹائم آ گیا، روٹیٹ کرتے ہیں. انٹرویو ختم کرتا ہوں سر، لیکن پی ٹی ایم کا ذکر آ گیا تو مجھے یاد پڑ گیا. پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ، ان کو وہ ہے تو اپوزیشن کا حصہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسمبلی میں اپوزیشن بیٹھتی ہے. پی ٹی ایم پہلی اے پی سی میں بھی آئی جس میں پی ڈی ایم بنا، لیکن بعد میں 2-4 اجلاسوں میں بھی، سربراہی اجلاسوں میں محسن داوڑ صاحب آتے رہے. اس کے بعد محسن داوڑ کو نکال دیا گیا. محسن داوڑ کو اے پی سی میں آپ نے انوائٹ کیا تھا کیونکہ اے پی سی آپ کے پلیٹ فارم سے تھی، میزبان آپ تھے، آپ کی مرضی تھی جس کو بلائیں. لیکن نکالا کیوں گیا؟ پہلے تو کیا مولانا کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اس اے پی سی میں بھی جب بلایا گیا تھا؟ اس کے بعد پھر 2-3 اجلاسوں میں آئے. پھر یہ کہانی کیا ہوئی؟ یہ کہانی کیا تھی؟ دیکھیں جی، پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک نوجوانوں کی جمہوری تحریک ہے، انڈیجنس جمہوری تحریک ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی ان کے مطالبات کے ساتھ بالکل متفق ہے اور ان کی ہیپ سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو نہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا فرت اللہ بابر صاحب صرف؟ دیکھیں فرت اللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بحیثیت انڈیویجول کے فرت اللہ بابر کچھ نہیں ہے. آپ پارٹی پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں؟ پارٹی پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں, اور صرف میں نہیں کر رہا, پارٹی کر رہی. اگر آپ کو یاد ہو چیئرمین صاحب بھی کرتے ہیں جی, جب اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے تو خط چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسپیکر کو لکھا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دو. لیکن سنا ہے پل کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم میں. یہ الزام ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پل کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر, کیونکہ وہ سمجھتی ہے پیپلز پارٹی ہی نے مجھے نامینیٹ کیا. یہ نہیں ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی کو کہا, پیپلز پارٹی نے مجھے نامینیٹ کیا ہے کہ میں پی ٹی ایم کے ساتھ جو لنک ہو وہ کروں. اور میں ان کے جلسوں میں نارتھ وزیرستان گیا ہوں, ساؤتھ وزیرستان گیا ہوں, ارمان لونی کے گھر گیا ہوں. یہ میں نے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ تھا کہ اسپیکر کو خط لکھا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. اور وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے نوجوان ان کے مطالبات جائز جمہوری طریقہ کار کے ساتھ ان کو مین سٹریم کیا جائے, مین سٹریم کیا جائے. چنانچہ ان کو اگر آپ کو یاد ہو تو بھٹو صاحب نے افطاری پر بھی بلایا تھا یہاں زرداری ہاؤس میں. اس کے بعد جب اے پی سی ہوئی تو اے پی سی کی چونکہ ہوسٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے تو انہوں نے ان کو بلایا, یہ آئے. اس کے بعد دوسرے جلسے, ایک دو جلسوں میں بھی آئے. پھر جو بعد میں جب ان کو جلسوں میں نہیں بلایا گیا تو وہ جلسے تھے جس میں ہم ہوسٹ نہیں تھے. پی 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 ہوسٹ نہیں تھی. پی 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 ہوسٹ تھی کراچی میں, ہم نے بلایا. پی 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 ہوسٹ تھی یہاں اے پی سی میں, بلایا. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کچھ سیاسی جماعتوں نے, یہ اب کون سیاسی جماعت ہے وہ مجھے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے, کچھ نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو پی ٹی ایم والے ہیں یہ تو سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ تو تحریک ہے. یہ تحریک نہیں, تحریک ہے. یہ جو دو نوجوان ہیں علی وزیر اور محسن داور, یہ تو پی ٹی ایم جماعت کا تو اس طرح, کیونکہ اس جماعت نے تو انڈیویجول ہیں. ہاں انڈیویجولز ہیں. تو اگر انڈیویجول ہی کو بلانا ہے تو پھر سب انڈیویجول کو دیکھ لیں. ہم سمجھتے ہیں, ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سٹرگل میں دونوں علی وزیر اور محسن داور انڈسپینسیبل ہیں, کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹرائبل ایریاز کو. وہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر باقی سیاسی جماعتوں جب وہ جلسے ہوسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو نہیں بلایا تو یہ ان کا رائٹ ہے. ہم نے پھر اس پر اعتراض, ہم نے اس پر اصرار تو پھر نہیں کیا, کیونکہ وہ تو پھر پی ڈی ایم تو ایسا نہیں ہے نا کہ ایک سیاسی جماعت کہے کہ نہیں جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا, ایسا تو نہیں ہوتا. ہم جو سمجھتے تھے اور جس تک ہمارا اختیار تھا اور کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا, آئندہ بھی کریں گے. لیکن جہاں پہ ہمارا ریچ نہیں ہے, جہاں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے, کوئی اور سیاسی جماعتوں کا کوئی اور فیصلہ ہو تو بالکل درست ہے. بہت شکریہ بابر صاحب. ویورز, بابر صاحب کی باتیں آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.